ایک دفعہ کا ذکر ہے، چڑیا کہ جب پہلی دفعہ انڈے میں سے بچے نکلے تو بڑی خوش ہوئی، سب کو بتاتی پھرتی، میرے بچے انڈوں سے نکل آئے ہیں، میں بھی ماں بن گئی ہوں، میری بھی فیملی کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ بڑی خوش ہوں۔ جب کوے نے سنا تو بڑا ہنسا اور کہنے لگا، کون سی انوکھی بات ہوئی ہے جو چڑیا اتنی خوش ہو رہی ہے؟ پاگل چڑیا۔ چڑیا کو جب پتہ لگا کہ کوے نے ایسے بولا، اس کو بڑا غصہ آیا، سوچنے لگی یہ کوا مجھ سے حسد کرتا ہے تب ایسی باتیں کر رہا ہے، چھوڑو۔ پھر اگلی صبح وہ دانا ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑی۔ صبح سے شام ہو گئی۔ جب وہ گھر پہنچی تو کچھ عجیب معاملہ ہو چکا تھا، اس کے بچے اس دنیا سے واپس جا چکے تھے، سب کے سب مر چکے تھے۔ اس نے دیکھا کہ اس کے بچے درخت سے نیچے مرے ہوئے پڑے تھے۔ وہ رونے لگی، چلانے لگی، یہ کس نے کیا؟ سنو سنو، یہ کس نے کیا؟ میرے بچوں کو کس نے گرایا ہے؟ کس نے گرایا ہے میرے بچوں کو؟ وہ اپنی دوست فاختہ کے پاس گئی، اس سے پوچھنے لگی۔ فاختہ بولی، کیا ہو گیا ہے بہن چڑیا؟ پریشان مت ہو، تمہیں کس پر شک ہے؟ تو چڑیا بولی، کل ہی میں نے کوے بھائی کو بتایا تو اس نے عجیب سی بات کی تھی۔ فاختہ بولی، پھر اسی نے تمہارے بچوں کو گرایا ہوگا، حسد کی وجہ سے وہ تم سے حسد کرتا ہے، اس لیے اس نے تمہارے بچوں کو درخت سے نیچے گرا دیا۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، میں بھی اس کے بچوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گی، مار دوں گی اس کے بچوں کو، اور غصے سے نکل پڑی۔ جب آگے پہنچی اس کے گھونسلے کے پاس، دیکھا کہ کوے موجود نہیں تھے، سب کے سب کہیں گئے ہوئے تھے، اور اس کے گھونسلوں میں بچے موجود تھے۔ تو جیسے ہی آگے بڑھی کہ ان بچوں کو گرا دے اور مار دے، تو اس کی آنکھوں کے آگے ایک دم سے اندھیرا چھا گیا اور اپنے بچے آ گئے، اور وہاں سے وہ بھاگ گئی، رونے لگی، نہیں میں ایسا نہیں کر سکتی، اگر کوے نے میرے بچوں کو مارا ہے تو اللہ اس سے پوچھے گا، اللہ اس سے حساب لے گا، میں اس کے بچوں کو نہیں مار سکتی۔ میرے بچے، میرے بچے، میں اس کے بچوں کو کیسے مار دوں؟ بچوں کا تو کوئی قصور نہیں ہوتا۔ پاس سے طوطا گزرا، پوچھنے لگا، بہن چڑیا کیا ہوا ہے، کیوں رو رہی ہو؟ چڑیا بولی، بھائی طوطے میں بہت پریشان ہوں، میرے بچوں کو کسی نے مار دیا ہے، پرسوں جب میں دانا لینے کے لیے گئی شام ہو گئی، جب پہنچی تو نیچے میرے بچے گرے ہوئے مرے پڑے تھے، پتہ نہیں کس نے مارے ہیں۔ بہن فاختہ کہہ رہی تھی کہ لگتا ہے کوے نہیں مارے، اور مجھے بھی پورا شک ہے کیونکہ انہوں نے بہت عجیب سی بات کی تھی۔ طوطا بولا، بہن آپ ایسے کیسے سوچ سکتی ہو، کیا پتہ اس نے نہ مارو؟ مجھے نہیں پتہ، میں گئی تھی اس کے بچوں کو مارنے کے لیے، لیکن مجھ سے یہ کام نہ ہو سکے، اتنا بڑا دل کبھی کہیں ہے کہ اس نے میرے بچوں کو مار دیا، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتی، میں کیا کروں، میرا دل بہت پریشان ہے، میرے بچے بہت یاد آ رہے ہیں مجھے۔ طوطا بولا، بہن فاختہ بدگمانی بہت بری چیز ہے، مجھے نہیں لگتا کہ کوے نے آپ کے بچوں کو مارا ہے، بلکہ اس دن بہت آندھی آئی تھی تب آپ کے بچے مارے گئے، بہت آندھی کی وجہ سے بچے گر گئے اور مر گئے، کسی نے بھی نہیں مارا، آپ بدگمانی کا شکار ہیں، اور بدگمانی میں آ کر بغیر کسی ثبوت کے اتنا بڑا قدم اٹھانے لگی تھی، کوے کے بچوں کو مارنے جا رہی تھی، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ منع فرماتا ہے۔ اور چڑیا سوچنے لگی کہ واقعی فاختہ کی باتوں میں آ کر میں کتنا بڑا قدم اٹھانے لگی تھی، ایسے لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے، اور فاختہ کو بھی چاہیے تھا کہ وہ بدگمانی نہ پیدا کرے بلکہ اچھی بات پھیلائے، اس کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ آپ ایسے بدگمان نہ ہوں، کوے نے ایسا نہیں کیا ہوگا، تاکہ چڑیا کے دل میں کوے کی اتنی نفرت پیدا نہیں ہوتی۔ تو پیارے بچوں، آپ نے اس کہانی سے کیا سیکھا کہ کبھی بھی اگر کوئی غم و غصے میں ہو تو اس کے غم و غصے کو زیادہ نہ بڑھائیں، بلکہ اس کو نرم کرنے کی کوشش کریں، نہیں تو اس طرح سے دشمنیاں بڑھیں گی اور خون خرابہ زیادہ پیدا ہوگا، اور کبھی بھی آپ سکون سے نہ ہی رہ سکیں گے۔
जिस तरह की चिड़िया ने इसको माफ़ कर दिया था और अब वो सुकून में थी और वो इंतज़ार करने लगी थी कि अगला मौसम आएगा, मैं फिर बच्चे दूँगी और उनको पालूँगी। इंशाल्लाह अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी देगा। प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक माय चैनल। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।